آگے پھر اس کے اسباب بیان کیے ہیں۔ اسباب کیا ہیں جی؟ نفاق انسان کے اندر جو چیزیں پیدا کرتی، کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون، اور جو یہ کرے گا، یعنی جو اللہ کے ذکر سے اپنی مال یا اولاد کی وجہ سے غفلت میں پڑے گا، فرمایا کہ وہ خسارے میں چلا گیا۔ تو گویا کہ یہ بتا دیا گیا یہاں پر کہ انسان کو نفاق کی طرف جو لے جانے والی چیز ہے وہ مال کی محبت اور اولاد کی محبت ہے۔ جیسا کہ یہ بات کل بھی عرض کی تھی، ہمارے سامنے آئی تھی کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، حرام کماتا ہے، رشوت لیتا ہے، کرپشن کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، دھوکہ فراڈ کرتا ہے، سب اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے۔ زیادہ کمانے کے لیے کرتا ہے، تو زیادہ کما کے کیا کرنا ہے اس نے؟ اس کی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرا مکان اچھا سا ہو، میرے بچوں کے اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھیں، اچھی تربیت ہو۔ تو انسان جو بھی دھوکہ فراڈ کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے۔ یہ بات کل بھی گزری تھی، آج پھر وہ بات آ رہی ہے کہ ایمان والو، تمہیں تمہاری اولاد کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے، اللہ سے غافل نہ کر دے۔ تو یہ اولاد ہی ہوتی ہے اور مال کی محبت ہی ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے غافل کر دیتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آدمی نفاق کی طرف جاتا ہے، اور پھر دین سے بالکل اس طرح قطع تعلقی کر دیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے کہ منافق بن جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے وہ بھی بتا دیا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے انفاق کرو، زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دین کے لیے خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو، زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے رہو۔ اپنے مال کو اپنی ضرورت کے لیے بھی رکھو، اس کے علاوہ زیادہ خرچ کرتے رہو۔ اس خرچ کرنے سے اس مال کی محبت کام ہوگی۔ انسان جب خرچ کرتا ہے، جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے، اتنی مال کی محبت انسان کے دل میں کم ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے پھر انسان کی رغبت دین کی طرف اور اسلام کی طرف بڑھتی ہے۔ فرمایا کہ اس کو خرچ کرو موت کے آنے سے پہلے، کیوں کہ اس لیے کہ فیقولا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو پھر اس وقت انسان افسوس کرے گا، اور اس وقت انسان کہے گا کہ اے میرے رب، تھوڑی سی مجھے اور مہلت دے دے، بس 2-4 دن مجھے اور دے دے، تاکہ وہ جو میں اتنا مال جمع کر لیا ہے نا، اس کو میں خرچ کر دوں۔ مجھے تو کیا پتہ تھا کہ آج میں نے مرنا ہے، 2-4 دن مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں سارا خرچ کر دیتا۔ تو مجھے تھوڑی سی، اللہ مجھے اخرتنی، تھوڑی سی مؤخر کر دے اس موت کو، الی اجل قریب، تھوڑا سے اور ٹائم کے لیے، فاصدق، اب میں جا کے سارا صدقہ کرتا ہوں، واکم من الصالحین، اور اب میں نیک بن جاؤں گا۔ لیکن ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ہرگز مؤخر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو جب اس کا وقت آ جاتا ہے۔ تو اس وقت آ جاتا ہے تو پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی۔ واللہ خبیر بما تعملون۔